بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں کہ اس دور کے بادشاہ نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا بالکل حرام تھا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ کو اس نکاح سے روکا، اور عورت کے دل میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں رنجش پیدا ہو گئی۔ جب بادشاہ اور عورت کے درمیان محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کا خون کی مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس نے ایسے شخص کو بھیجا جو ان کو قتل کر کے ان کا سر اور خون تھال میں رکھ کر اس کے پاس لیے آئے۔ کہا کہ جب یحییٰ علیہ السلام کا سر اس عورت کے سامنے لایا گیا تو وہ عورت فوراً مر گئی، اور بعض لوگوں نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کی عورت یحییٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن یحییٰ علیہ السلام نے نکاح پیغام بھیجنے سے انکار کر دیا، تو وہ آپ سے مایوس ہو گئی، تو اس نے بادشاہ سے آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر بعد میں مان گیا اور اس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے آپ کا خون اور سر تھال میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا مفہوم ایک حدیث میں بھی بیان ہوا ہے جس کو اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب المبتدأ میں اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تم کو جس رات جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور سلام کیا اور کہا کہ اے ابو یحییٰ، مجھے آپ کے قتل کے جانے کے متعلق آگاہ فرمائیں، وہ کیسے ہوا اور بنی اسرائیل نے آپ کو کیوں قتل کیا؟ وہ فرمانے لگے کہ اس کو محمد ملی۔ میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سردار اور عورتوں سے روکنے والے تھے۔ ان کو عورتوں کی خواہش بالکل نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے بیوی ان سے محبت کرنے لگی اور بدکردار تھی۔ اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عورت سے محفوظ رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے انکار کیا تو اس عورت نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان کا عید کا دن تھا جس میں وہ ہر سال جمع ہوتے۔ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ بادشاہ عید میں شریک ہونے کے لیے باہر نکلا تو اس کی بیوی نے اس سے اچھے انداز میں الوداع کیا۔ بادشاہ کو بہت بڑا تعجب ہوا اور وہ اس سے پہلے ایسا نہیں کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، کچھ مانگ لے تو جس چیز کا سوال کرے گی میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ اور مانگ لی اس کی سوا؟ اس نے کہا کہ بس یہی چاہیے میرے لیے۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اپنے کارندے بھیجے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے ایک جانب نماز میں مصروف تھا۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک تال میں ذبح کیا اور اس کا خون اور سر لے کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا کہ ابھی قتل کیے گئے ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب المستقصی فی فضائل الاقصیٰ میں قاسم مولوی معاویہ سے ذکر کیا ہے کہ اس دمشق شہر کا بادشاہ حداد بن بدار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھتیجے اریل سے کر دی جو میرا کی ملکہ تھی۔
اس کی ملکیت میں دمشق کا مشہور بادشاہوں والا بازار بھی تھا۔ اس میں سونے کا کاروبار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دینے کی قسم اٹھائی۔ پھر اس نے رجوع کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے بارے میں فتویٰ پوچھنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ اس واقعے سے ملکہ کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کینہ پیدا ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا، اور یہ اس نے اپنی ماں کی اشارہ پر کہا تھا۔ بادشاہ نے انکار کیا مگر بعد میں اس پر رضامند ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا تو تھال میں اس کے سر رکھ کر پیش کرے۔ تو اس وقت تک جرون میں مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ آدمی سر لایا تو اس سے آواز آ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ عورت نے سر پکڑا اور سر پر اٹھا کر ماں کے پاس لائی۔ اور اس سے ابھی تک وہی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ اپنے ماں کے سامنے کھڑی ہوئی تو زمین میں دھنسا شروع ہو گئی، پہلے پاؤں تک پھر سرین تک دھنسے۔ اس کی ماں چیخ و پکارنے لگے اور خادموں نے بھی واویلا کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ پھر وہ عورت کندھوں تک زمین میں پھنس گئی۔ اس کی ماں نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ لے تاکہ اس کے سر کے ساتھ تسلی حاصل کر لے۔ جب جلاد نے اس سر کاٹ کر جدا کر لیا تو زمین نے اس کا پورا جسم نگل لیا اور وہ لوگ ذات در سوائی میں غرق ہو گئے، اور یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مار رہا تھا، یہاں تک کہ بخت نصر آیا اور اس نے وہاں 75,000 آدمی قتل کیے۔ حضرت سعد ابن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کا خون تھا اور وہ ہمیشہ جوش مارتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نبی انبیاء علیہ السلام آ کر اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے خون، تو نے بنی اسرائیل کو پناہ کر دیا، اب تو اللہ کے حکم سے پرسکون ہو جاؤ۔ پھر وہ خون ابلنا بند ہو گیا، تلوار اٹھا لی گئی اور دمشق سے بھاگ گئی، بیت المقدس کی طرف بھاگی، مگر بادشاہ نے ان کا پیچھا